آپ یہ بتائیے گا، آپ اسکول نہیں گئے؟ گھر والوں نے آپ کو بھیجا اسکول جائیں، آپ یہاں اسٹوڈیو میں میرا انٹرویو کر رہی ہیں؟ میں اسکول سے فارغ ہو چکی ہوں۔ آپ اسکول سے فارغ نہیں ہوئی، آپ کو اسکول والوں نے فارغ کر دیا ہے۔ آپ کی عمر کی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے نا ٹافیاں چھین کے بھاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے لوٹ لیا، میں نے لوٹ لیا۔ سب سے پہلے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول بنایا جس کی وجہ سے میرے 6 اسکول بن گئے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اسکول کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے ہی پرنٹنگ پریس پر چھپیں گی۔ کاریگروں کے پاس تو سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، چاہے جوئیں آپس میں ٹکراتی پھریں۔ السلام علیکم ناظرین، گڑیا رانی بڑی سیانی کے ایک نئے اور زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان کو زندگی میں دھکے کھانے کے بعد کبھی نہ کبھی ایک ایسا فارمولہ مل جاتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ ہر انسان اس فارمولے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ بغیر محنت کیے وہ کروڑ پتی بن جائے، اور اگر اس کے ہاتھ وہ فارمولہ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے۔ اسی فارمولے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، تو جلدی سے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسے شخص کو دعوت دی ہے جو ایک بزنس کے ساتھ 6 بزنس کر رہے ہیں۔ ان کی سٹوری سن کر آپ بھی ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جی ہاں، آج ہم نے ایک ایسے پرائیویٹ اسکول ٹیچر کو دعوت دی ہے، پرنسپل کو دعوت دی ہے کہ وہ ایک بزنس کے ساتھ 6 بزنس کر رہے ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے جمیل صاحب کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ یہ اسٹوڈیو تو آپ کا بہت اچھا ہے، کتنے خرچہ ہو گیا ہوگا اس پر؟ ہم نے آپ کو اسٹوڈیو کو خریدنے کے لیے نہیں بلایا، آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ بھائی میں تو سوچ رہا تھا چلو بھائی یہ بزنس بھی کر لیں، لیکن آپ کو برا لگا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا، آپ اسکول نہیں گئے؟ گھر والوں نے آپ کو بھیجا اسکول جائیں، آپ یہاں اسٹوڈیو میں میرا انٹرویو کر رہی ہیں، ایسا ہی ہے کچھ؟ میں اسکول سے فارغ ہو چکی ہوں۔ آپ اسکول سے فارغ نہیں ہوئی، آپ کو اسکول والوں نے فارغ کر دیا ہے، صرف آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ ہم نے کہا ہے کہ بھی چلو یہاں اسکول میں پڑھو اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لوگوں کے انٹرویو کر رہی ہو، اس وجہ اسکول سے فارغ ہونے کا مطلب ہے میں یونیورسٹی میں چلی گئی ہوں۔ یونیورسٹی میں؟ تو کیا ہو گیا آپ کو یونیورسٹی میں؟ کیا عمر ہے اور کون سے اسکول میں پڑھتی تھی، کون سی کلاس میں پڑھتی تھی؟ آپ جیسی بچی ہیں تو پرائمری اسکول میں ہوتی ہیں۔ آپ مجھے چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے بزنس کر رہے ہیں، کیسے پیسے کما رہے ہیں، یہ لوگوں کو جاننے میں انٹرسٹ ہے۔ آپ میرے بارے میں چھوڑیں کہ میں کیسی لگتی ہوں اور کیسی نہیں۔ اوہو، یہ پہلی لڑکی ہے جو میرا انٹرویو کر رہی ہے، ورنہ آپ کی عمر کی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے نا ٹافیاں چھین کے بھاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے لوٹ لیا، میں نے لوٹ لیا۔ یہ بچے کرتے ہیں، مجھے بھی خوار کرتے ہیں۔ آپ کو ہم نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں، پیسے کیسے کماتے ہیں اور کیا فارمولہ ہے، وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ فارمولہ میں آپ کو بتا دوں اور لوگوں کو پتہ لگ جائے اور وہ کروڑ پتی ہو جائیں اور میں چائے کی پتی ہو جوں اور مجھے سلام کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، کوئی سلیوٹ نہ مارے مجھے، یہی چاہتی ہیں آپ؟ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک امیر آدمی کو برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا بھی امیر ہو جائے۔ ویسے یہ بتائیں کرتے کیا ہیں آپ؟ ایک بزنس سے آپ نے 6 بزنس تیار کر لیے، کھڑے کر لیے۔ جی پرائیویٹ اسکول، ایک اسکول میں نے بنایا جس کی وجہ سے 6 اسکول میرے بن گئے، یہ بات ہے۔ لیکن آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تاکہ یہ انکم ٹیکس والے میرے گھر رات کو کنڈے کھڑکا کھڑکا کے پوچھیں بھئی یہ کروڑوں روپے تم نے کما لی اور ہمیں لفٹ تک نہیں کرائی؟ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ تو یہ بات ہے، آپ نے ایک پرائیویٹ اسکول سے 6 اسکول کھڑے کر لیے، اتنی کمائی ایک اسکول سے کیسے؟ بی بی میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اگر پوچھنا ہی چاہتی ہو تو میری ایک شرط ہوگی کیا؟ کہ میرے اس بزنس کے بارے میں کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرو گی، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، میں نے آپ کی یہ شرط مان لی ہے، اب آپ ایزی ہو کے مجھے بتا دیں کہ کیا ڈیٹیل ہے، کیسے آپ پیسے کماتے ہیں۔ اوکے ڈن، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول بنایا جس کی وجہ سے میرے 6 اسکول بن گئے، کیونکہ پیسہ جب انسان پر آتا ہے وہ آتے ہیں تو وہ 6 کیا 10 بزنس کر لے، ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟
صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ تو آخر کیا کیسے کہ ایک اسکول سے 6 اسکول کھڑے کر لیا آپ نے؟ دیکھو جی، محنت بھی کی ہے، اور محنت کے ساتھ دوسرا بزنس میں نے یہ کیا کہ میں نے اسی اسکول میں ایک کنٹین بنائی، اور وہ ماشاءاللہ چل رہی ہے. اس ایک کنٹین کی وجہ سے مجھے ایک ریسٹورینٹ جتنا بزنس آتا ہے، اور جب 6 اسکولوں کے اندر 6 کنٹینیں ہوں گی تو بزنس بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ صحیح. اتنی بڑی چلاکی، 6 اسکول کھول کر 6 کینٹینوں سے آپ 6 ریسٹورنٹ کے پیسے کما رہے ہیں. کیا یہی بزنس ہے یا پھر کوئی اور بھی بزنس کر رہے ہیں؟ بھائی کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہی جو 6 اسکول ہیں اور وہ 6 کنٹینیں ہیں، وہ سمجھو میری انڈسٹری ہے. دوسرا بزنس بھی اسی میں ہی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے اسکول کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے ہی پرنٹنگ پریس پر چھپیں گی. میں نے ایک پرنٹنگ پریس لگا لی. اب تمام کتابیں جو اسکول کی ہیں، 6 کے 6 اسکولوں کی، وہ میرے ہی پرنٹنگ پریس سے، یعنی وہاں بھی 20 لوگ کام کرتے ہیں. میرا پرنٹنگ پریس بھی چل رہا ہے، اور اسکول بھی چل رہا ہے، اور کینٹین بھی چل رہی ہے. دیکھو بزنس بڑھ گیا. واہ، ایک بزنس سے دوسرا بزنس اتنی چلاکی سے. کیا یہی تو بزنس ہیں؟ آگے کیا کرتے ہیں؟ اتنا پیسہ آپ کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں؟ بھائی جب پیسے آئیں تو انسان کوئی بھی بزنس کر لے. ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. میں نے ایک فیکٹری لگائی ہے جہاں پر میں نے بچوں سے کہا ہے کہ ہمارے اسکول کی یونیفارم یہیں سے ملیں گی. میری فیکٹری میں اتنا کام ہے کہ کاریگروں کے پاس تو سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. چاہے جوئیں آپس میں ٹکراتی پھریں، ڈم، مطلب جیسے موٹر وے پہ گاڑی ٹکرا جاتی ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اور میں نے تو اب یہ شرط رکھ دی ہے کہ جو والدین بچوں کو اسکول سے نہیں لے آتے ہیں ان کی بھی ایک جیسی یونیفارم ہو، تاکہ میری ایک اور بوتیک بن جائے اور میرا کام وہ بھی ایک بزنس اسٹارٹ ہو جائے. یہ تو سراسر ظلم ہے. آپ والدین بیچارے جو ہیں وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں آپ کے اسکولوں میں، اور آپ انہی کو لوٹ کر خود کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں. یہ تو سراسر ظلم ہے. کیا کہہ رہی ہیں بیبی آپ؟ یہ ظلم ہے؟ آپ نے مجھے اسی میرے بزنس کی انسلٹ کرنے کے لیے مجھے بلوایا ہے. میں جانا چاہ رہا ہوں یہاں سے. میں نہیں کرتا یہ پروگرام. رکیں، ایسا مت کریں. مکمل بات ڈسکس کیے بغیر ہم آپ کو کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ اچھا یہی بزنس ہے، پھر آگے آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنا پیسہ آپ نے بنا لیا، کہاں کریں گے آپ؟ کہاں کریں گے؟ دیواریں سونے کی بنواؤں گا، رسے میں پھندا لگوا لوں گا، خودکشی کر لوں گا، 15 شادیاں کروں گا. اور نہیں بی بی، اسی بزنس سے اور کام بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ سال میں 2 ایونٹس آ جاتے ہیں بچوں کے انٹرٹین کے لیے. اس میں سنگر، ٹال مین یہ آتے ہیں. بس ٹکٹیں چھپوائیں گے، والدین کو دے دیں گے، وہ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور لاکھوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں. والدین بھی خوش، بچے بھی خوش، میری جیب بھی خوش، اور میں بھی خوش. یہ بھی کچھ نہیں ہے. جو بچوں کو لاتی ہے گاڑی اور لے جاتی ہے وہ بھی میری اپنی ہے. ورکشاپ بھی میری اپنی ہے. پر منتھ ان کے رینٹ لے نہیں لیتے. بتاؤ، یہ بھی لاکھوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں نا. ایونٹس کے یہ سائیکل سٹینڈ وہ میں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. 6 اسکولوں کے سائیکل سٹینڈ ہیں، وہاں سے ارننگ نہیں ہوتی. آپ کہہ رہی ہیں 6 بزنس، ہم 120 بزنس بھی کر سکتے ہیں اسی اسکول کی مد میں. یس میم. والدین بیچارے اپنے بچوں کو آپ کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل بن سکے، اور آپ انہی کو لوٹتے ہیں. اوف، واقعی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو ایسے ہی ظلم ہوتا رہے گا، والدین لوٹتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرائیویٹ سکولز والے ایک بزنس سے دوسرا بزنس کرتے ہیں اور 6 بزنس کھڑے کر لیتے ہیں اور والدین کو لوٹتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. گڑیا رانی بڑی سیانی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.